دوستوں، آج ہم ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت سید علی بن عثمان جلابی غزنوی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضر ہیں، جنہیں عوام حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنہ میں پیدا ہوئے، والد محترم جلاب میں مقیم تھے اور والدہ ماجدہ محلہ حجویر میں مقیم تھیں، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنوی جلابی حجویری کہلاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رائے راجو سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی طرف سے لاہور کا نائب تھا۔ وہ ان کی بزرگی سے مسحور ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ انہوں نے اسے شیخ ہندی کا لقب دیا، چنانچہ اس کی نسل کے لوگ آج تک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس کے مجاور چلے آ رہے ہیں۔ اکابر صوفیہ میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے بزرگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہو کر روحانی فیوض و برکات حاصل کیے۔ چنانچہ آج بھی لوگ آپ کی درگاہ پر حاضر ہو کر فیوض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ داتا صاحب کی درگاہ سے متصل یہ بہت بڑی اور عالی شان مسجد ہے، جہاں زائرین نمازیں ادا کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے احاطے میں اکثر و بیشتر عاشقان رسول میلاد کی محفل بھی منعقد کرتے ہیں، جہاں ذکر اللہ، نعت خوانی اور صلاۃ و سلام وغیرہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنے قلوب کو روحانیت سے منور کرتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقام حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے، جہاں بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن عبادت و ریاضت کی، اللہ عز و جل کا قرب حاصل کیا اور داتا صاحب سے فیوض و برکات حاصل کیے۔ حضرت داتا علی حجویری نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں، مثلاً کشف المحجوب، الرعایت بحقوق اللہ، کشف الاسرار، منہاج الدین، دیوان علی وغیرہ وغیرہ، مگر ان سب میں کشف المحجوب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین کتاب ہے، جو کہ تصوف کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ الغرض، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کام سر انجام دیا اور اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اس کے پیش نظر اکثر کی رائے یہ ہے کہ آپ 20 صفر سن ہجری 465 میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔